حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت اور ان کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو ابتدائی چند لوگ جنہوں نے اس وقت دعوت حق کو قبول کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور اسلام لانے میں اول رہے، ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں۔ اور پھر غزوہ بدر سے لے کر جنگ صفین تک جتنی بھی جنگیں اور جتنے بھی معرکے ہوئے اور جتنے بھی غزوات ہوئے، یہ حضرت عمار بن یاسر ہر اس غزوے اور جنگ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں شریک تھے، غزوہ احد میں شریک تھے، غزوہ خندق میں شریک تھے، حنین میں شریک تھے۔ تو یہ سارے جو غزوات اور جنگیں ہوئیں، جمل میں بھی وہ شامل رہے، پھر صفین میں وہ شامل رہے، نہروان میں وہ شامل رہے۔ تو اس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ اسلام لانے والے جو اول لوگ ہیں ان میں تو شامل ہیں ہی، لیکن اس کے بعد کوئی غزوہ اور کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جہاں حضرت عمار بن یاسر شامل نہ ہوئے ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 150، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا ان میں حضرت ابوبکر شامل تھے، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمار تھے، حضرت عمار کی والدہ تھیں، پھر حضرت صہیب تھے، پھر حضرت بلال تھے، اور پھر حضرت مقداد تھے جنہوں نے اوائل دور میں اسلام قبول کیا۔